السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر کے اندر بچوں ہم نے او ایس آئی ماڈل کا بیسک تعارف اور 7 لیئرز کے نیم ڈسکس کیے تھے. آج سے باقاعدہ لیئرز کے اندر ورکنگ کیا کیا ہو رہی ہوتی ہے, کس طرح سے پیکٹس آپ لوگوں کے چینج ہوتے ہیں, ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر, کس طرح سے ون لیئر سے دوسری لیئر, دوسری سے تیسری اور 7 لیئر تک پہنچتا ہے, اور ڈیٹا کن کن حالتوں کے اندر کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ موسٹ لیئر سے. ایپلیکیشن لیئر آپ لوگ جانتے ہیں 7th لیئر. ایکچولی 7th لیئر ایپلیکیشن لیئر از دا ٹاپ موسٹ لیئر آف او ایس آئی ماڈل, جس کے اندر بچوں فائل ٹرانسفر, میل سروسز اور ڈائریکٹری سروسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. اب یاد رکھیں کہ جو یوزر سائڈ ہوتی ہے نا, مین جو کہ اینڈ یوزر بیٹھا آپ کی ایسے سمجھ لیں سورس سائڈ پہ یا ریسیور سائڈ پہ فائلز کو سینڈ یا ریسیو کر رہا ہوتا ہے, ریموٹلی طور پہ اپنے سسٹم کو ایکسیس کر کے فائلز کو اپروچ کر کے وہ ٹرانسفر کروا رہا ہوتا ہے, سینڈ کروا رہا ہوتا ہے. ایکچولی وہ جس لیئر سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, وہ جن سافٹ ویئرز کی مدد سے سینڈ کروا رہا ہوتا ہے یا ریسیو کر رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سسٹمز کے اندر, وہ ایپلیکیشن لیئر کہلاتی ہے. یاد رہے گا. اب فائل ٹرانسفر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ, تو اٹ الاؤز دا یوزر ٹو ایکسیس, ریٹریو اینڈ مینیج فائلز ان دا ریموٹ کمپیوٹر. مین یہ کہ جو ریموٹلی طور پہ اپروچ کر رہا ہے, نیٹ ورک کا حصہ بنا ہوا ہے, ڈیٹا سینڈ کروا رہا ہے, تو وہ فائلز کو کس طرح سے ایکسیس کرے گا, مینیج کیسے کرے گا, ملٹیپل فائل کو اکٹھے کیسے سینڈ کروائے گا, اور جو فائلز آ رہی ہیں ان کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم کے اندر مینیج کر کے رکھے گا. یہ ساری چیزیں فائل ٹرانسفر کہلاتے ہیں, اور یہ کہاں پہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں, ایپلیکیشن لیئر کے اندر. سیکنڈ ون, میل سروس مل رہی ہوتی ہے ایپلیکیشن لیئر کے اندر. مین یہ کہ اٹ پرووائڈس بیسز فار ای میل فارورڈنگ اینڈ اسٹوریج فیسلٹی. جیسے بتایا نا کہ اگر ہم الیکٹرانک میل, لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الیکٹرانک وے سے آپ کا ڈیٹا ان دا فارم آف پکچر, آڈیو, ویڈیو, یا ان سب کا مکسچر جب آپ سینڈ کروانا چاہتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر, تو دین ہم میلنگ سرورز لائک ہم نے گوگل کا ذکر کیا تھا, یاہو کا ذکر کیا تھا, ہاٹ میل کا, آؤٹ لک کا, مائکروسافٹ اینڈ سو آن, تو ان کی مدد سے ہم سینڈ کروا رہے ہوتے ہیں. وہ جو ڈیٹا پیکٹ آپ کا فارورڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور یا پھر آپ جب ریسیو کرتے ہیں تو وہ سٹوریج کتنی لے گا, کس جگہ پہ آپ نے اسے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے انہیں ارینج کر کے رکھنا ہے, یا کس طرح سے ٹرانزیکٹ کروانا ہے, فارورڈ کروانا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, میل سروسز کہلاتا ہے. اور یہ سروس بھی کہاں پہ مل رہی ہوتی ہے ہمیں, ایپلیکیشن لیئر کے اندر. اینڈ یوزر چونکہ ایپلیکیشن لیئر کی مدد سے ہی ڈیٹا کو ٹرانزیکٹ کروا رہا ہوتا ہے, ٹرانسفر کروا رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹری سروسز کا مطلب بچوں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ڈفرینٹ پلیسز پہ موجود ہوتا ہے, اس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کو, ریسورسز کو, گلوبلی انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ویریس آبجیکٹس کی مدد سے, سروسز کی مدد سے. جیسے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی سروسز نہیں پڑھی, وہی والی سروسز کو یوز کرتے ہوئے آپ پوری دنیا کے اندر موجود ویب سائٹس, چینلز, فورمز کے اوپر موجود میٹیریل کو, ڈیٹے کو اپنے سسٹم تک ایکسیس کرنا, یا پھر اپنے سسٹم سے باقی لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہو, اس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سورسز کو ڈائریکٹری سروسز کہتے ہیں. اور یہ فائل ٹرانسفر, میل سروسز یا ڈائریکٹری سروسز, یہ کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں ارینج, یہ تینوں فیسلٹیاں ایکچولی اینڈ یوزر ایپلیکیشن لیئر کا سہارا لے کر کے یوز کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی. سیکنڈ ون جو 6 لیئر کے طور پہ بچوں یوز ہو رہی ہوتی ہے اپر لیئر کے اندر, پریزنٹیشن لیئر. اب پریزنٹیشن لیئر 3 میجر کام کرتی ہے. سب سے پہلے ڈیٹا ریفارمنگ کا, دین انکرپشن کا, دین کمپریشن کا. یاد رکھیے انتہائی آسان. ڈیٹا ریفارمنگ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ڈیٹا ریفارمنگ جب آپ کے 2 کمپیوٹرز کے درمیان ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ڈفرینٹ بٹس کی اسٹریمز میں سے ہوتا ہوا, ڈفرینٹ پیکٹس کے اندر ٹریول کرتا ہوا اکارڈنگ ٹو نیٹ ورک بینڈ وڈتھ, یعنی کہ وہ کتنے پیکٹس ایٹ اے ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں, اور وہ کن پیکٹس کے اندر نمبر آف پیکٹس کتنے ہوں گے, کس طرح سے وہ ٹریول کرے گا. سینڈر سائڈ سے سینڈر سائڈ کے پروٹوکول کے مطابق, اس کی ٹیکنیک کے مطابق, اس کے سپورٹیو ایسے سمجھ لیں سینڈنگ سپیڈ کے مطابق, فارمیٹ کے یعنی سینڈر فارمیٹ کے مطابق سینڈ کروانا, اور ان پیکٹس کو ریسیور سائڈ پہ دوبارہ ارینج کر کے ریسیور سائڈ کے فارمیٹ کے مطابق پریزنٹ کرنا پریزنٹیشن لیئر کے ڈیٹا ریفارمنگ کا کام ہوتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ ڈیٹا ریفارمنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیٹے کی پریزنٹیشن لیئر کے اوپر
سینڈر سائڈ پہ سینڈر فارمیٹ اور ریسیور سائڈ پہ ریسیور فارمیٹ کے مطابق پریزنٹیشن دینا، پریزنٹ کرنا ایکچولی پریزنٹیشن لیئر کا پہلا کام ہے۔ سیکنڈ ون انکرپشن کی بات کریں تو بچوں زیادہ تر یہ سیکیورٹی کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا انتہائی امپورٹنٹ ڈیٹا جب سورس ٹو ڈیسٹینیشن فرام ون پلیس ٹو اندر، فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر ٹرانزیکٹ ہوتا ہے، یعنی ٹرانسمٹ ہوتا ہے، آپ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو، تو دین چانسز ہوتے ہیں کہ درمیان میں ہیکرز یا اٹیکرز آپ لوگوں کے وہ ڈیٹے کو اپروچ کر لیں، ایکسیس کر لیں، وہاں سے وہ پیکٹ لاس کر دیں یا پھر چرا لیں اور آپ کی انفارمیشن کو انلیگلی یوز کریں۔ تو اس مقصد سے بچنے کے لیے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ڈیٹے کو انکرپٹ کر دیتے ہیں۔ مین یہ کہ جیسا کہ بعض اوقات آپ پاسورڈ لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے نیٹ ورک کے، یعنی جیسے آپ وائی فائی کو اپروچ کرتے ہو تو پاسورڈ سائن ان کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اپنے سسٹم کو اپروچ کرتے ہوئے بعض کا ڈرائیوز کے اوپر آپ نے پاسورڈ لگا رکھے ہوتے ہیں، تو وہ پاسورڈ ایکچولی سمپل ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سمپل ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات آپ نے اپنا نیم رکھا ہوتا ہے یا اپنے شہر کا نام رکھا ہوتا ہے، تو کامن پاسورڈ ایک تو یوز نہ کیا کریں۔ ایک تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں، کامن پاسورڈ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا جو زیادہ تر آپ سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو، اور اگر آپ ایک سے زائد اکاؤنٹس یوز کر رہے ہیں تو دین آپ نے سیم پاسورڈ سب اکاؤنٹ کے لیے نہیں لگا دینا۔ اب لوگ کرتے کیا ہیں، یار مجھے یاد نہیں رہتا لہٰذا میں سب کے لیے ایک ہی لگا دیتا ہوں، یاد تو رہے گا لیکن اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ آپ کے ہتھے نہیں رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا ڈفرینٹ یوز کریں اور کمبینیشن یوز کریں اور یونیک پاسورڈ یوز کریں۔ بچوں انکرپشن ہم سافٹ ویئر کی مدد سے، پروگرام کی مدد سے اپنے ڈیٹے کو پلین ٹیکسٹ سے سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انکرپشن بیسیکلی کیا ہے؟ پلین ٹیکسٹ کو سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کرنا انکرپشن کہلاتا ہے۔ اب سر سائفر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں جب آپ انکرپشن موڈ کے اندر جا کر کے اپنے ڈیٹے کو انکرپٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا سافٹ ویئر اس پلین ٹیکسٹ کی حالت چینج کر دیتا ہے، یعنی اسے رینڈم سمبلز اور نومیرک ویلیوز اور ٹیکسٹ کے اندر مکسچر بنا کر کے پریزنٹ کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹیکسٹ کسی کے قابو آئے گا نہیں، ادروائز اگر کسی نے اٹیک کر کے کریکر نے یا ہیکر نے وہاں سے نکال بھی لیا تو دین وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے پاس کوئی ایسا الگوریدم یا سافٹ ویئر نہیں ہوتا کہ آپ کے انکرپٹڈ سافٹ ویئر، آپ کے انکرپٹڈ ڈیٹے کو، آپ کے انکرپٹڈ پاسورڈ کو وہ ڈیکرپٹ کر لے اور اس کو سمجھ سکے۔ اوکے، اور جب یہی ڈیٹا آپ کا ریسیور سائٹ پہ پہنچتا ہے تو دین اگین آپ اسے اوریجنل فارم کے اندر چینج کر دیتے ہیں، جس پروسیس کا نام ڈیکرپشن کہلاتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ کمپریشن کی اگر بات کریں جو کہ تھرڈ رسپانسبلٹی ہے پریزنٹیشن لیئر کی، تو بچوں بعض اوقات بڑا سائز کا ایک پیکٹ ٹریول کروانا ہوتا ہے نیٹ ورک کے اگینسٹ، یعنی سورس ٹو ڈیسٹینیشن اس نے ٹریول کروانا ہوتا ہے، جبکہ اتنا پیکٹ ایٹ اے ٹائم ٹریول کر نہیں سکتا۔ صحیح مثال دوں تو فار ایگزامپل ایک جو درمیان میں آپ نے میڈیم یوز کیا، پاتھ یوز کیا، کمیونیکیشن چینل یوز کیا، وہ ایٹ اے ٹائم 10 MB تک کی فائل شیئر کر سکتا تھا، 10 MB تک کا پیکٹ شیئر کر سکتا تھا، اور آپ کے پاس جو پیکٹ ہے وہ ہے 100 MB کا، تو دین وہ 100 تو ٹرانزیکٹ ہی نہیں ہوگا، تو کیا ہم ٹرانزیکشن نہیں کروائیں گے؟ تو وہ جو کروائیں گے کیسے؟ وہ 100 کو کمپریشن کی مدد سے آپ اس کا سائز چھوٹا کر دیں گے۔ صحیح، یعنی ایک لارج اماؤنٹ آف ڈیٹے کو سمال سائز کے اندر آپ کیا کر دیں گے؟ اس کو کمپریس کر کے اس کا سائز چھوٹا کر دیں گے۔ اب اس کمپریشن کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایک سیکنڈ آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اس کو ہم ڈفرینٹ پیکٹس کے اندر، چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیں تاکہ ایزیلی وہ فرام ون پلیس ٹو اندر ٹریول کر جائے۔ تو پریزنٹیشن کے اندر ہم نے ڈیٹا ریفارمنگ، انکرپشن اور کمپریشن کو ڈسکس کیا، یاد رہے گا۔ ففتھ لیئر کی بچوں اگر بات کریں تو وہ سیشن لیئر کے نام سے ہے۔ اب سیشن ورڈ کو پہلے ذرا سمجھ لیں۔ سیشن ایکچولی جب آپ دو بندے آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ امپورٹنٹ میسج یا غیر امپورٹنٹ میسج دینا چاہتے ہیں، کیا ڈائریکٹ آ کے بات شروع کر دیتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، آپ سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو آئی کرتے ہیں، جیسے ہی کو تھوڑا ایک فارمیٹ بن جاتا ہے، تھوڑا آپ بات کے اندر فلوئنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، دین آپ اپنا میسج ٹریول کرواتے ہو۔ سیم ایز سیشن اسٹیبلش کرنے سے مراد یہ سیشن لیئر ایکچولی کر کیا رہی ہوتی ہے، وہ دو ڈفرینٹ یوزرز، ملٹیپل یوزرز، صرف یہاں پہ اگر دو کی بات کریں
تو ان دونوں یوزرز کے درمیان کنیکشن کو اسٹیبلش کروانا، مینیج کروانا اور ٹرمینیٹ کروانے کی رسپانسبلٹی سیشن لیئر اٹھا رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا مطلب؟ اگر فار ایگزامپل پی سی 1 نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے پی سی 2 کو، تو پی سی 1 ایک میسج ٹریول کروائے گا کہ ہاں بھیا میرے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے اور میں آپ کے ساتھ ٹرانزیکٹ کروانا چاہتا ہوں، ایکسچینج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سینڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ریڈی ہیں؟ پی سی 2 اگر فری ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بھیا میں بھی ریڈی ہوں، آپ جو بھی اپنا میسج بھیجنا چاہتے ہیں ایزیلی بھیجیں۔ اب یہ جو پہلے یہ سمپل ایک ایگزامپل تھی، اس طرح سے سسٹم آپس میں بات نہیں کرتے ہوتے، لیکن سیشن اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نیٹ ورک کنیکٹ کرواتے ہو، اس کے بعد ایک یہاں پہ مرحلہ ہوتا ہے سنکرونائزیشن کا۔ کیا چیز؟ سنکرونائزیشن۔ سر یہ سنکرونائزیشن کیا ہوتی ہے؟ بچوں بعض اوقات ایک سائڈ پہ یعنی سینڈر سائڈ پہ فار ایگزامپل 4 MB کا کنیکشن لگا ہوا ہے اور ریسیور سائڈ پہ فار ایگزامپل 1 MB کا کنیکشن لگا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہیں 1 MB اور 4 MB کا اچھا خاصا ڈفرنس ہے، اور وہ جو سینڈر سائڈ ہے وہ تو دھڑا دھڑ پیکج سینڈ کرتا رہے گا، اور ریسیور سائڈ پہ تو اتنے ایسے سمجھ لیں پیکٹ ریسیو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی موجود نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ بھائی میرے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں جو اس کو سنبھال سکیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ لہٰذا کنیکشن کیا ہو جائے گا؟ اسٹک ہو جائے گا، میسج پیکٹ لاس ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے، لہٰذا کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی۔ سنکرونائزیشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سینڈر اور ریسیور سائڈ کی اگر ریسیونگ یا سینڈنگ کیپیسٹی یا دونوں سائڈوں پہ جو نیٹ ورک کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے اگر وہ سیم نہیں بھی ہے، یعنی ایک کے پاس بڑا کنیکشن دوسرے کے پاس نہیں ہے اتنا، تو دین ان کو بیلنس کرنا، یعنی سینڈر ریسیور سائڈ کو پہلے یہی تو ہے وہ سیشن اسٹیبلش کرنا کہ بھیا میں پیکٹ سینڈ کروانا چاہتا ہوں، کتنے پیکٹ تو ریسیو کر سکتا ہے؟ وہ بتاتا ہے بھائی میرے پاس یہ کنیکشن ہے، یہاں پہ جی میرے پاس اتنا کنیکشن ہے، اتنے بھیج دوں، ریسیو کر لو گے؟ یہ سارا کام بچوں سیشن اسٹیبلش کروانا کہلاتا ہے۔ جیسے ہی سنکرونائزیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ایک فلوئنٹ وے کے اندر میسج ٹریول کروا رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی پیکٹ لاس نہیں ہوتا اور ایزیلی فرام ون پلیس ٹو اندر ڈیٹا ٹریول کر جاتا ہے۔ دوسری چیز سنکرونائزیشن کے اندر ہم ایک چیک پوائنٹ کا ذکر کریں گے۔ چیک پوائنٹ وقفے پہ ایسے سمجھ لیں کہ انویسٹیگیشن کا نام ہے۔ مین یہ کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 1000 پیج سینڈ کروانے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر، فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن، فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر، تو دین ہر 100 پیج کے بعد اگر آپ نے چیک پوائنٹ لگا رکھا ہے تو آپ چیک کرتے ہیں سر 100 پیج سکسیسفلی ٹرانزیکٹ ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو دین ایزیلی آپ سیکنڈ جو 100 کے بعد چیک پوائنٹ لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بچوں یاد رکھیں اگر چیک پوائنٹ نہیں لگاتے اور آپ کا ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر 1000 پیج تک کا ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے اور درمیان میں اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا، نیٹ ورک ایرر آ گیا یا کوئی بھی ڈیٹا پیکٹ لاس ہو گیا، تو دین آپ کو سارے کے سارے پیکٹ سارے کے سارے مطلب پیجز دوبارہ سے ٹرانزیکٹ کروانے پڑیں گے۔ وین ایور اگر چیک پوائنٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ سیشن لیئر کا سنکرونائزیشن کا مین پوائنٹ ہے، تو دین ہوگا کیا؟ اگر 100 پیج سکسیسفلی سینڈ ہو گئے اور 200 کے پہنچنے تک یعنی 180 پیج کے بعد ڈیٹا لاس ہو گیا، یعنی وہاں پہ نیٹ ورک ایرر آیا یا جس بھی وجہ سے کمیونیکیشن سٹاپ ہو گئی، تو دین ہوگا کیا پھر 1 سے سٹارٹ ہوں گے؟ نہیں، پہلے چیک پوائنٹ پہ وہ دیکھے گا 100 پیج تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 200 تک نہیں پہنچے، مین 100 تک کی کمیونیکیشن سکسیسفلی ہو گئی، 100 سے 200 کے درمیان میں کوئی مسئلہ آیا، دین 100 کے بعد وہ میسج کو ری ٹرانسمٹ کروائے گا، ری جنریٹ کروا کے، اور یہ والے جو پیکٹس ہیں جیسے ری ٹرانسمٹ ہو جائیں گے، اسی طرح سے پھر 300 400 اینڈ سو آن۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا کہ وقفے کے بعد ٹائم لمٹ کے بعد یا ڈفرینٹ پوزیشنز پہ آپ چیک پوائنٹس لگا رہے ہوتے ہیں سنکرونائزیشن کی مدد سے، جو کہ کون فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے پاس؟ سیشن لیئر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے ہمارا ڈیٹا فیل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، ڈیٹا پیکٹس لاس نہیں ہوتے، سکسیسفلی فرام ون پلیس ٹو اندر سورس ٹو ڈیسٹینیشن انفارمیشن ایکسچینج ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن پاسبل ہو جاتی ہے۔ تو بچوں آج ہم نے 3 ٹاپ موسٹ لیئر کو ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے پریزنٹیشن، ایپلیکیشن اور سیشن لیئر کو پڑھا۔ تو اس سے ریلیونٹ اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو لازمی پوچھیے گا۔ کل انشاءاللہ OSI ماڈل کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے، لیکن اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے، صحیح؟ جیسے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کے MCQs کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے، تو اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ کور کر رہے ہیں تو دین آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، ادروائز پھر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ تھینک یو۔